آپ نے میری زندگی کے ابتدائی حالات پوچھے ہیں، تو میری پیدائش 1924 میں پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وہ ایک خالص علمی اور مذہبی اور دینی گھرانہ تھا۔ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قادری رضوی مختلف مدارس میں استاد رہے ہیں۔ وہ مدرسہ کبیریہ سرسران میں، مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ میں، پھر بعد میں وہ پرنسپل ہوئے وہاں، اور ابتدائی تعلیم میں نے ان سے حاصل کی اور متوسطات بھی ان سے پڑھے، اور حدیث کی تفسیر کی کتابیں میں نے ان سے پڑھی۔ وہ خود بہت مشہور محدث تھے، لیکن ان کا کمال سب سے بڑا یہ تھا کہ ہندوستان میں اس زمانے میں ریاضی اور حیض کے جاننے والے بہت کم تھے، تو وہ حیض بہت اچھی جانتے تھے۔ علم ریاضی میں کمال تھا ان کا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شاگردوں میں تھے۔ میرے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ابتدائی اساتذہ میں، بالکل ابتدائی اساتذہ میں میرے گاؤں استھاواں، یہ استھاواں وہ جگہ ہے بہار شریف کے علاقے میں جہاں جسنا ہے، جہاں کے علامہ سید سلمان ندوی، صباح الدین عبدالرحمٰن، نجیب یوسف ندوی وغیرہ ہیں۔ تو استھاواں میں ہمارے دو استاد تھے، ان کا نام تھا عمر صاحب، مولوی عمر صاحب، اور نام مولوی صاحب۔ تو عام پارے میں نے انہیں سے پڑھے ہیں۔ ویسے ابتدائی تربیت اور تعلیم ہماری خود والدہ مکرمہ نے کی، اور ان کی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ ہر ایک کی ماں بہت شفیق ہوتی ہے، بہت شفقت فرمایا کرتی تھیں وہ۔ والد صاحب ہمارے مولانا رفیع الدین صاحب قادری بہت اچھے استاد رہے ہیں، بہت اچھے مصنف ہیں، ان کی 50 کتابیں ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے مزاج میں شدت تھی، لیکن ان کی محبت کا انداز دوسرا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مطالعے میں مصروف رہوں ہر وقت، جس طرح وہ رہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں چیزیں زیادہ سے زیادہ میں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ مصنفین سے میں واقف ہوں۔ اس میں کبھی کبھی شدت آتی تھی ان کے ہاں۔ مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کہ میں صبح بہت سویر اٹھوں، رات میں بھی کام کرتا رہوں، پڑھتا رہوں۔ والدہ جو ہیں عام طور پر شفیق ہوتی ہیں مائیں، بہت محبت فرماتی تھیں۔ وہ مدد کے لیے ہمارے آ جاتی تھیں، کبھی کوئی چیز انہوں نے کھلا دی، کبھی کچھ حلوہ بنا دیا، کہا بھائی یہ کام تم کر لو، ہم جب تک تمہیں یہ بنا کے کھلاتے ہیں۔ پھر مدرسے میں ہماری تعلیم شروع ہوئی۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ بہت مشہور مدرسہ ہے وہاں کا، حکومت کا۔ جس طرح کہ حکومت بنگال نے مدرسہ عالیہ قائم کیا، اسی طرح سے حکومت بہار نے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ قائم کیا تھا، اس کی سرپرستی کی تھی۔ ویسے قائم کرنے والے تو شمس الہدیٰ صاحب تھے، ان کے نام پر حاجی نوراللہ صاحب نے قائم کیا تھا اسے، لیکن گورنمنٹ نے لے لیا تھا اسے۔ اور مدرسہ عالیہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ واقف ہوں گے، جہاں مشہور مشاعرہ ہوا تھا مرزا غالب، جس میں تشریف لے گئے تھے، اور مرزا قتیل کے خلاف جو باتیں کی تھیں انہوں نے، اور جو ہنگامے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ تو اسی طرح سے مدرسہ عالیہ کی طرح مدرسہ عالیہ ایک بہار میں پٹنہ میں تھا، مدرسہ اسلامی شمس الہدیٰ کے نام سے۔ وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ مولوی عالم فاضل حدیث کے امتحانات میں نے کامیابی سے کامیاب ہوا، میں اس میں اچھی طرح۔ اس زمانے میں یہ بہار اڑیسہ دو صوبے تھے، دو صوبے نہیں ہوئے تھے بلکہ۔ یہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہار، اڑیسہ اور بنگال ایک زمانے میں ایک تھا۔ اس کے بعد بنگال الگ ہوا، جیسا کہ آپ واقف ہیں۔ پھر بہار اڑیسہ بہت زمانے تک ساتھ رہا ہے۔ تو میں نے جو فاضل کا امتحان دیا ہے، وہ میں نے بہار اڑیسہ کے سارے طالبین سے شریک ہوئے تھے، ایک صوبہ تھا، اور میں اس میں اول آیا تھا۔ چنانچہ وہاں کے جو وزیر تعلیم ہیں سر فخر الدین صاحب وزیر تعلیم تھے، وہ سر فخر الدین گولڈ میڈل مجھے ملا تھا، اسی لیے بنگال ساتھ تھا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، چونکہ دبدبۂ سکندری ایک بہت مشہور پرانا اخبار ہے، جس کا ذکر مرزا غالب کے خطوں میں ملتا ہے، اور جس کے ایڈیٹر سے مرزا غالب بہت ناراض ہوئے تھے، اور کہا تھا کہ تم کیا سردار فلاں سنگھ کے لیے تم قصیدے چھاپتے ہو، اور حضرت امیر المومنین نواب کل ولی خان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو، اور اس کے خلاف لکھتے ہو۔ یہ وہی اخبار دبدبۂ سکندری ہے جو میری طالب علمی کے زمانے تک، بلکہ جب کہ میں متوسطات پڑھ رہا تھا اس زمانے تک جاری تھا، بہت دنوں تک۔ غالباً جہاں تک اب مجھے یاد آتا ہے 47 سے کچھ پہلے تک یقیناً یہ اخبار جاری تھا رامپور سے۔ فاروق حسن صاحب بھی اس کے ایڈیٹر تھے۔ تو کسی زمانے میں جب چونکہ بنگال ساتھ تھا بہار کے، تو وہ پتہ چھپا ہوا تھا،
تو مجھے دلچسپی کی بات مجھے یاد آتی ہے وہ یہ ہے، میں ہمیشہ مسکراتا تھا، وہ یہ کہ ابا کے نام جو چٹ چھپی ہوئی تھی بہت پرانی تھی، وہی بار بار چھپتی رہی، اخبار پر لگ کر وہ آتا تھا، اس پر لکھا رہتا تھا نمبر 8۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والد صاحب محترم 8ویں خریدار تھے اس اخبار کے، اور پوری زندگی خریدار رہے اس کے جب تک وہ رسالہ نکلا۔ اس پر پتہ لکھا رہتا تھا ملک العلماء فاضل بہار حضرت مولانا ظفر الدین صاحب قاضی غزی مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ، اور اس کے بعد پٹنے کے بعد بنگال۔ یہ غالباً اس زمانے کی بات ہوگی جو زمانے میں بنگال تھا کبھی ساتھ، لیکن بہرحال وہ الگ ہوئے، زمانہ اس کو ہوا، لیکن وہ بزرگوار دفتر سیکنڈری والے وہ ہمیشہ اس بنگال لکھتے رہے۔ تو میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے بانی تھے حاجی نور ہدا صاحب، اور ہم لوگ انہیں جج صاحب کہتے تھے، وہ جج رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد شمس الہدیٰ صاحب کے نام پر اس مدرسے کو قائم کیا اور ایک وقف کیا تھا۔ جونیئر المدرسہ اور سینئر مدرسہ کہلاتا تھا وہ، تو سینئر میں سے میرا تعلق رہا ہے اس مدرسے سے۔ اس میں ہمارے اساتذہ میں مولانا عبدالسبحان صاحب دسنوی، وہ ادب کے بہت اچھے عالم تھے، اور بعد میں کراچی وہ تشریف لے آئے ہیں، اور مولانا عبدالشکور صاحب مظفر پوری تخلص کرتے تھے وہ، اور شعر بھی فقیہانہ لکھتے تھے۔ ایک شعر میں آپ کو سناؤں ان کا، اس سے آپ کو انداز معلوم ہوگا۔ حسینوں سے محبت فرض واجب ہم نہیں کہتے، حسینوں سے محبت فرض واجب ہم نہیں کہتے، جوانی میں مگر ہاں مستحب معلوم ہوتی ہے۔ یہ شعر میں نے کسی کو سنایا تو فوراً کہا کہ صاحب یہ کوئی کسی مولوی کا شعر ہے۔ میں نے کہا صاحب مولوی اور فقیہ ہے۔ اور ہمارے اساتذہ میں مولانا اصغر حسین جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، مولانا جان حسین جو بڑے متکلم تھے اور فلسفی منطق پڑھاتے تھے ہمیں، مولانا محمد سہول عثمانی دیوبند کے فارغ تھے، وہ ہمیں تحاوی شریف اور دوسری کتابیں پڑھاتے تھے حدیث کی۔ مولانا ظفر الدین صاحب قاضی ہمارے والد محترم، وہ حیات کی کتابیں پڑھاتے تھے اور حدیث کی کتابیں، اور حدیث پر تو بہت اہم کتاب لکھی انہوں نے 24 جلدوں میں، جس کا نام ہے جامع الرضوی المعروف بصحیح البہاری۔ جس طرح وہ صحیح بخاری ہے اس سے صحیح البہاری۔ اور آخر میں ہمارے استاد وہاں آئے تھے حاجی معین الدین ندوی، ندوے کے پڑھے ہوئے، جن کی بعض کتابیں مصنفین نے شائع کی ہیں، بخاری میں نے ان سے پڑھی۔ اس کے بعد مجھے خیال تھا جامعہ ازہر جانے کا، والد صاحب کا بھی خیال تھا، لیکن کچھ اس میں جب تاخیر ہوئی تو پھر میں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی، اور پرائیویٹ طور پر 1 سال میں نے میٹریکولیشن پاس کیا مسلم اسکول سے۔ یہ غالباً 1942-43 کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے عزیز پروفیسر ابو بکر احمد حلیم علی گڑھ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر تھے، وہ زمانے میں تشریف لائے ہوئے تھے چھٹیوں میں ارکی اپنے گاؤں۔ میں وہاں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا کہ صاحب میں نے مدرسے کی یہ تعلیم حاصل کی ہے اور ہائی اسکول میں نے کر لیا ہے، آپ مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے میرے کاغذات دیکھے، اور جب میں نے دیکھا کہ بہت اچھے مارکس ہیں ہمارے اور عربی کی تحصیل میں کر چکا ہوں، فارغ ہوں، تو ان کا آپ علی گڑھ آ جائیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، چنانچہ میں ایک شب علی گڑھ پہنچا 2 بجے رات کو۔ وہ حلیم صاحب جو یہاں بعد میں وائس چانسلر ہوئے کراچی یونیورسٹی میں آ کر، وہ ابن صاحب کہلاتے تھے گھر پر ارکی میں، وہ ابن صاحب ابو بکر جو ان کا نام تھا۔ چنانچہ وہ میں اسٹیشن پہنچا علی گڑھ تو ایک ترکی ٹوپی پہنے ہوئے ایک ماسٹر صاحب مجھے نظر آئے، بعد میں معلوم یہ ہوا کہ پروکٹر ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں یہ، اور وہاں وہ مجھے لے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں ابن صاحب کہیں جانا چاہتا ہوں، تو وہ سمجھ گئے۔ ان کا دیکھیے یہاں ابن صاحب کو نہیں کہتا ہے، یہاں پروفیسر ابو بکر احمد حلیم کہلاتے ہیں وہ۔ انہوں نے تانگا کیا، وہاں پہنچا دیا۔ بہرحال میں ان کے کوٹھی پر 2-3 دن ٹھہرا، اور اس کے بعد پھر میرا ہاسٹل میں داخلہ ہو گیا۔ تو انٹرمیڈیٹ BA میں میں نے وہیں سے کیا۔ MA میں میرے اساتذہ میں پروفیسر عبدالعزیز میمن، جنہیں دنیا جانتی ہے، علامہ عبدالعزیز میمن یا راجکوٹی کے نام سے، جو صاحب تصانیف کثیرہ ہیں اور جن کی عالم اسلام میں نہیں دنیا میں بڑی شہرت ہے۔ بعد میں ذکر اس کا آئے گا، لیکن میں ابھی یہ عرض کر دوں کہ جب میں یورپ جا رہا تھا تو میں راکفیلر فاؤنڈیشن کی فیلوشپ پر قاہرہ بھی ٹھہرا تھا،
تو وہاں اس زمانے میں نجیب برسر اقتدار تھے اور فاروق کا زوال ہو چکا تھا، اور وہ کہیں جنوا میں جھیل کنارے آرام فرما رہے تھے اس وقت. تو میں نے ہوائی اڈے پر اترتی اندازہ مجھے ہو گیا کہ سیکورٹی بہت ہی سخت ہے یہاں پر، اور لوگوں کو بہت ہی خاص نگاہ سے یہاں دیکھا جاتا ہے. لیکن جب میں پہنچا وہاں کسٹم آفس، وہاں میں نے پاسپورٹ دکھایا اور میں نے کہا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی سے آ رہا ہوں اور آکسفورڈ جا رہا ہوں تعلیم کے لیے. تو ایک بزرگوار اچھی صورت شکل کے آدمی معمر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ فوراً سامنے آیا، کہنے گئے کہ اچھا تم عبدالعزیز المیمنی کی یونیورسٹی سے آ رہے ہو علی گڑھ سے؟ میں نے کہا جی ہاں. یہ کہنا تھا کہ مرحبا کہا، اشارہ کیا اور فوراً کافی سامنے آئی، اور جتنے میرے سوٹ کیس تھے سب پر نشان بنائے گئے، اور پھر میں اندر ان کے پاس بیٹھا تھا اور اس وقت تک بیٹھا رہا. وہ باتیں مجھ سے کرتے رہے جس وقت تک کہ کاب نہ آ گئی مجھے ہوٹل لے جانے کے لیے. اس سے مجھے اندازہ ہوا. دوسری بات میمن صاحب کے بارے میں دلچسپی کی ہے وہ میں آپ کو سناؤں. وہ یہ کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی فرماتے تھے کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں پاکستان بن گیا تھا، تو کسی شخص نے غالباً سوڈان کا یا کسی اور علاقے کا آدمی تھا، کم پڑھا لکھا نسبتاً، لیکن یہ کہ بہرحال مسائل سے واقف. اس نے کسی سے پوچھا، اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مولانا ابوالحسن ندوی ہندوستان کے ہیں، سمجھا کہ پاکستان کے ہوں گے. پوچھا کہ بھئی پاکستان میں تمہیں صدر کسے بنایا ہے؟ انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی عبدالعزیز میمنی کے رہتے ہوئے تم نے فلاں کو بنایا ہے، انہیں نہیں بنایا. اس کا جب ذکر ہندوستان میں ہوا، علی گڑھ میں ہوا، تو بہت قہقہے لگاتے تھے میمن صاحب اور ذکر کرتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے. تو غرض کا عجیب غریب معاملہ تھا. آکسفورڈ جب میں پہنچا ہوں پروفیسر گب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہی از ایکسلنٹ ایڈیٹر، بہت اچھے ایڈیٹر تھے وہ، بہت اچھے کتابوں کے متون کی تصحیح میں دنیا میں انہیں شہرت حاصل ہے. سمت اللہ علی اور ان کی اطراف الادبیہ، بعد میں دیوان حمید بن ثور اور کئی دواوین شائع کیے ہیں. قدیم ترین متون پر بہت اچھی نگاہ تھی ان کی. تو یہ ہمارے اساتذہ تھے. ایک ساتھ تھے ڈاکٹر عابد احمد علی، بہت محبت فرماتے تھے. بعد میں وہ پارٹیشن کے زمانے میں ان کے خیالات مسلم لیگ کے تھے، بہت سخت قسم کے مسلم لیگی تھے وہ، اور 46-47 کے بعد پھر وہ وہاں ہندوستان انہوں نے رہنا پسند نہیں کیا، وہ یہاں تشریف لے آئے تھے لاہور. اور یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. آکسفورڈ سے انہوں نے ڈفل کیا تھا. ابن السکیت کی مشہور کتاب ہے کتاب اصلاح المنطق، وہ انہوں نے ایڈٹ کی تھی، اور سر سید کے خاندان سے ہیں وہ. پھر یہاں کام کرتے رہے. اردو انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو شائع ہوا ہے اس میں ان کا نام آتا رہا ہے. مضامین لکھتے رہے. مجھ سے بھی خط کتابت رہی. جب میں نے مجلہ علوم اسلامیہ نکالنا شروع کیا تو میں ان کو بھیجتا تھا اور وہ بہت پسند فرماتے تھے. تیسرے میرے استاد ہیں، میں انہیں بھول نہیں سکتا ہوں، مولانا بدرالدین علیوی. یہ پرانے زمانے کے آدمی اور بہت اچھی استعداد ان کی. ضیاء الدین علیوی ان کے بیٹے اس وقت علی گڑھ میں موجود ہیں، جنہوں نے عرب جغرافیہ پہ کتاب لکھی ہے. اور خود مولانا بدرالدین علیوی نے کئی کتابیں شائع کی ہیں، سب کتابیں شائع ہوئی ہیں مصر وغیرہ سے. المختار من فیض خالدین اور اس طرح کی کئی کتابیں ان کی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. دیوان شائع کیے ہیں انہوں نے، ابن زید کا دیوان شائع کیا انہوں نے. ان کی بھی خاصی اہمیت رہی ہے. یہ ہمارے اساتذہ تھے وہاں. ویسے انگریزی میں ہمارے اساتذہ میں ولی محمد صاحب پنجاب ایک تھے، اور بہت محبت سے پڑھایا کرتے تھے. الفاظ کی تصحیح بہت اچھی کرتے تھے. انٹرمیڈیٹ میں ہم پڑھاتے تھے. بعد میں وہ پاکستان تشریف لے آئے. جمیل احمد صاحب تھے. ہمارے یہاں اس زمانے میں 2 جمیل تھے، ایک جمیل احمد صاحب، ایک جمیل الرحمان صاحب. جمیل صاحب مسلم لیگ کے بہت اہم کارکن تھے، اور ان قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر کو انہوں نے مرکب تک یہاں سے شائع کیا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے. بہت کام کیا انہوں نے اس زمانے میں. وہ بھی ہمارے استاد رہے ہیں. اور بی اے میں ہمارے استاد تھے مختار حامد علی صاحب، بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی. محمود حسین صاحب جو انگریزی ایک خاص انداز سے بولتے تھے، اس لیے قاری محمود حسین کہلاتے تھے وہ. یہ لوگ ہمارے اساتذہ میں تھے. علی گڑھ میں لائبریری بشیر الدین صاحب تھے جن سے مجھے بہت مدد ملی ہے.
یہ ہمارے اساتذہ گویا وہاں رہے ہیں. تو میں 43 میں علی گڑھ گیا حلیم صاحب کے زمانے میں. پھر 46 وغیرہ میں حلیم صاحب کا الیکشن ہوا وہاں مسلم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر. وہ کامیاب ہوئے تھے. اس سلسلے میں اگر میں ایک آدھ بات کہہ دوں یہاں پر تو نامناسب بات نہیں ہوگی. وہ یہ کہ پہلی مرتبہ حلیم صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا مسلم لیگ کا. تو علی گڑھ کے طلباء جن کی تعداد کوئی 50-60 سے کم نہیں تھی، دہلی جانے کا ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ دہلی جا کر بات کرنی چاہیے. اور ٹکٹ ملا تھا مسلم لیگ کا علی گڑھ کے علاقے سے ایک صاحب کو جن کی ایک دکان تھی وہاں، لیکن ان کا کچھ کام تھا، شہرت تھی اور ان کے اثرات بھی کچھ ہوں گے. اس کا بڑا اثر پڑا ہم لوگوں پر. ہم لوگ نواب لیاقت علی خان کے یہاں پہنچے. گل رانا ان کی کوٹھی اب بھی موجود ہے وہاں کوئی 50-60 لوگ کے ہم لوگ ہوں گے. میں تو خیر انٹرمیڈیٹ وغیرہ میں تھا اس وقت، لیکن بہرحال چلا آیا تھا ساتھ. تو وہاں سینئر اساتذہ تھے، سینئر طلبا تھے ہمارے ساتھ. وہاں ہم لوگ پہنچے. بلکہ مجھے ایک بات دلچسپی یاد آ رہی ہے کہ 60-70 طلبا تھے اور غالباً جو ہمارے وفد تھے طلبا کے، ان صاحب نے کوئی 20-25 ٹکٹ علی گڑھ سے دہلی تک کے لے لیے تھے. جب ہم لوگ دہلی اسٹیشن پر پہنچے اور اسٹیشن سے باہر جانے لگے تو گیٹ کیپر کو انہوں نے 20-25 ٹکٹ دے دیے. تو اس نے ایک نظر مجمع کی طرف اٹھا کے دیکھا کوئی 70-80 ہیں. لیکن اس زمانے کے علی گڑھ کے طلبا سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے. اس نے مسکرا کے کہا کہ اس کی بھی زحمت آپ نے کیوں دوبارہ فرمائی. بہرحال ہم لوگ باہر نکلے. 9-10 بجے قریب ہم لوگ گلیرانہ پہنچے نواب لیاقت علی خان صاحب کے یہاں. انہیں اطلاع کی گئی، انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی. 12 بج گئے، 1 2 3 کچھ دیر کے لیے کار سامنے آئی اور لیاقت علی خان صاحب نے مجمع پہ ایک نگاہ ڈالی. ہم لوگ لان میں کھڑے تھے وہاں، اس گاڑی میں بیٹھ گئے، سلام کا جواب دیا اور نکل گئے. بڑی مایوسی ہم لوگ کو ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ وہ اسمبلی تشریف لے گئے ہیں، کوئی ضروری کام ہے وہاں. 4 بجے 5 بجے واپس آئے. ہم لوگ اسی طرح موجود تھے. 9 بجے رات کو اطلاع ملی کہ نواب لیاقت علی خان صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے. چنانچہ ہم لوگ بہت زیادہ تھے، اس ڈرائنگ روم میں جگہ تو تھی نہیں. ایک کمرے میں فرش بچھایا گیا، وہاں ہم لوگ بیٹھے وہ تھے. اور اس زمانے میں مسلم لیگ کا ٹکٹ جن لوگوں کو ملتا تھا اور اس کے خلاف اگر کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ایک بورڈ بنا ہوا تھا اس کا. اس میں نواب لیاقت علی خان تھے اور آنریبل بہار کے آنریبل، میں نام ان کا بھول رہا ہوں اس وقت، وہ اب بھی کراچی میں تشریف فرما ہوں گے، آنریبل حسین امام اس کے ممبر تھے. 3 تھے جن میں 2 یہ موجود تھے. چنانچہ دونوں بیٹھے اور ہم لوگ پیش ہوئے، بیٹھ گئے. اب بجائے اس کے کہ لیاقت علی صاحب نے ان سے پوچھیں بھائی کیسے آئے ہیں کیا ہے، انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا نام بتایا گیا، کہاں کے رہنے والے ہیں یہ بتایا گیا، کس جماعت میں پہنچتے ہیں یہ بتایا گیا. جب یہ انٹرویو ختم ہوا ان کا اچھی بات اب فرمائیے. چنانچہ جو ہمارے قائد تھے وفد کے جو صاحب، انہوں نے بتایا کہ صاحب پروفیسر ابوبکر احمد حلیم کو ٹکٹ نہیں ملا ہے، ٹکٹ ملنا چاہیے انہیں، وہ بہت لائق و فائق آدمی ہیں. بہرحال گفتگو اس پر ہوئی. ان کا بہت اچھا، آپ سے چھو جائیے، میں نے نوٹس لے لیے ہیں. چنانچہ 2-3 دن کے بعد میں نے ڈان اخبار دیکھا. اس میں پہلے صفحے پر پہلے کالم میں یہ خبر تھی کہ گویا ٹکٹ حلیم صاحب کو ملا. پھر حلیم صاحب کا الیکشن ہوا اور حلیم صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے. تو یہ بات میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھی، نوازادہ سے بعد میں ملاقات ہوئی اور لوگوں کی ملاقات ہوئی. یہ بات بعد میں نے پوچھی کہ بھئی بات کیا تھی اس دن. کہنے کے ساتھ اس نے بات یہ ہے کہ وہ دیکھنا ہی چاہتے تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، وہ دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ صرف علی گڑھ کے لڑکے آ گئے ہیں اس لیے کہ حلیم صاحب وہاں پرو وائس چانسلر رہے ہیں، استاد رہے ہیں، اس لیے یا واقعی کوئی ایسی بات ہے. چنانچہ اسی لیے انہوں نے پہلے تو سمجھا کہ گھومنے پھرنے آ گئے ہیں، سوچا کہ بھائی یہ بھی ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ 10 تک آپ وہیں ہیں، 12 تک وہیں ہیں، شام تک ہیں، رات تک جمے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ لڑکے سیریس معلوم ہوتے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے. اور وہ جو پوچھ رہے تھے وہ کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو انہیں خیال یہ تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ حلیم صاحب ایلکی جو بہار کے رہنے والے ہیں تو وہ بہار کے لوگ زیادہ ہوں اس میں وطن کی وجہ سے. تو وہاں صرف 2 صاحب تھے جو بہار کے رہنے والے تھے. اور یہ پوچھ رہے کیا پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پروفیسر تھے ہسٹری کے.
ٹائگرس کو استاد تھے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے شعبے کے لوگ زیادہ ہوں، تو اتفاق سے 2-3 وہ نکلے، تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ واقعی ان کے دلوں میں بہت احترام ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ انہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو ایک بات یاد آ گئی مجھے۔ پروفیسر حلیم پرو وائس چانسلر رہے وہاں 3 سال کے لیے، 9 سال تک مسلسل۔ پھر ڈاکٹر ضیاء الدین کا زمانہ آیا اور پھر پرو وائس چانسلرشپ ختم ہو گئی۔ اسی زمانے میں قائد اعظم انہیں یہاں لے آئے تھے، جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اسی وقت وہ کراچی یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ پر انہیں لے آئے تھے۔ اس کے بعد ایک آدھ بار وہ شاید وہ ہندوستان تشریف لے گئے، لیکن مجھے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ جب میں آکسفورڈ جا رہا تھا تو پھر میں نے انہیں ٹیلی فون کیا تو ان کا جی ہاں فوراً آ جائیے۔ تو علی گڑھ میں نے تعلیم حاصل کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایم اے میں نے وہیں سے کیا عربی میں، عربی کے ہمارے اساتذہ کا نام میں نے بتایا۔ وہاں سے پھر مجھے ذاکر صاحب کا زمانہ آیا، ذاکر صاحب وائس چانسلر ہوئے وہاں۔ میں نے کئی وائس چانسلر کا زمانہ وہاں پایا۔ جب میں وہاں تھا تو پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد تھے وائس چانسلر۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے زاہد حسین صاحب، جو بعد میں پاکستان میں ریزرو بینک کے گورنر ہوئے، وہ وائس چانسلر ہوئے، لیکن ان کا زمانہ بہت مختصر رہا، غالباً 6 مہینے 8 مہینے۔ پھر نواب اسماعیل خان وائس چانسلر ہوئے، لیکن حالات وہاں کچھ ایسے تھے کہ انہیں اتنی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی جتنی کامیابی کسی اور ایسے آدمی کو ہونی چاہیے جس پر حکومت کو اعتماد ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو آمادہ کیا گیا کہ وہ وائس چانسلر ہوں علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور یہ میرے خیال میں بہت صحیح اقدام تھا۔ ذاکر صاحب وہاں آئے وائس چانسلر کے حیثیت سے۔ اس زمانے میں انہوں نے 2 کام بہت اچھے کیے اور کاموں کے علاوہ۔ ایک تو علی گڑھ ریگستان تھا، انہوں نے تمام چمنزار بنا دیا اسے، تمام پھول کھلائے، بہت اچھے اچھے درخت لگائے اور پھول پودوں سے۔ بعض طالبوں نے اعتراض بھی کیا، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ پیسے جو آپ پھول پودوں پر لگا رہے ہیں یہ لڑکوں کے اسکالرشپ پر آپ کو لگانا خرچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، ان کا کہ بھائی لڑکوں کی اسکالرشپ پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور پھول پودے بھی لگنے چاہیے، دونوں کام بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کام جو اچھا کیا وہ یہ کیا کہ اس زمانے میں پاکستان لوگ آ رہے تھے، بہت اچھے اساتذہ وہاں سے یہاں آ گئے۔ رفیق صاحب باٹنی کے مجھے یاد ہیں فیوچر سے، وہ یہاں چلے آئے، بہت سے لوگ اساتذہ یہاں آ گئے۔ افضال صاحب تو اس وقت نہیں آئے تھے، لیکن اساتذہ کا مستقل ایک سلسلہ تھا، اچھے لوگ مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ نوجوانوں کو جو اچھے عہدوں پر تھے، لیکچر یا لیڈر، ان کو باہر بھیجنا شروع کیا انہوں نے۔ چنانچہ وہ باہر جاتے رہے، یورپ سے امریکہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آئے اور پھر سب بہت اچھی جگہ پر متمکن ہوئے۔ عام طور پر وہی لوگ اپنی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں یا پروفیسر تھے۔ تو مجھے ایک خط امریکہ سے ان کا ملا ذاکر صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر گل پیٹرک راکفیلر فاؤنڈیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے مستعد تعلیم کی ضرورت ہے عربی کے، جو مڈل ایسٹ آئیں اور مڈل ایسٹ کے مسائل کو سمجھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ تو میں نے تمہارا نام انہیں لکھوا دیا ہے، اگر تمہارے پاس خط جائے تو تم انکار مت کرنا۔ کچھ دن کے بعد فاؤنڈیشن سے میرے پاس خط آیا کہ آپ آئیے اور امریکہ میں آپ تعلیم حاصل کیجیے اور یہاں کے مسائل کو دیکھیے 1 سال کے لیے۔ مجھے یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایسی جگہ جاؤں جہاں کا علمی ماحول ہو، سیاسی کم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں گویا ریسرچ کے وسائل ہوں، جہاں اچھے استاد ہوں۔ تو میں نے انکار تو نہیں کیا، اس لیے ذاکر صاحب کو خط آ گیا تھا، لیکن میں نے جواب بھی نہیں دیا۔ جب ذاکر صاحب 4 مہینے کے بعد امریکہ سے تشریف لائے تو میں نے انہوں نے وہ فوراً میرے پاس آئے سیدھے، اور میں کھڑا ہوا تھا، ایک استقبالیہ انہیں دیا جا رہا تھا ذاکر صاحب کو واپسی پر، سیدھے میرے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کہنے کے بھی گل پیٹرک شکایت کر رہے تھے کہ آپ ان کے خط جواب نہیں دیا ہے۔ میں مسکرایا، میں نے کہا کہ مجھے آپ کا انتظار تھا کہ آپ سے مسئلے کے بعد میں جواب دوں۔ بہرحال دوسرے دن ان سے ملاقات کی تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں۔ میں نے یہ اصرار کیا کہ دیکھیے میں امریکہ تو نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کا میں بہت ممنون ہوں، گل پیٹرک صاحب کا ممنون ہوں۔ امریکہ میں اس وقت ہمارے سلسلے میں کچھ نہیں ہے، عربی اور اسلامیات کے سلسلے میں بہت معمولی طور پر وہاں کام ہو رہا ہے، وہاں جانا وقت ضائع کرنا ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آکسفورڈ جاؤں۔ چنانچہ اسی کے مطابق خط لکھا گیا، جس موضوع پر میں کام کرنا چاہتا تھا اس پر ایکسپرٹ سے رائے لی گئی،
اور مجھے اسکالرشپ کی اطلاع، فیلوشپ کی اطلاع مجھے مل گئی. تو 1953 میں مڈل ایسٹ اور آکسفورڈ کے لیے روانہ ہوا. بغداد ٹھہرا، میں وہاں کے علماء سے ملا. یہ مجھے ہدایات تھیں فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ ان لوگوں سے آپ ضرور ملیں اور وہاں کے مسائل پر آپ گفتگو کریں اور کچھ سمجھیں. تو پہلا قیام کراچی کے راستے سے میں گیا تھا. میں یہاں ٹھہرا نہیں تھا. کراچی کے راستے سے میں گیا اور بغداد ٹھہرا. وہاں کچھ دن میں وہاں رہا. پھر وہاں سے میں سیریا گیا، دمشق، بیروت گیا. بیروت میں میرا قیام رہا. وہاں سے پھر میں مصر گیا اور مصر سے روم ہوتا ہوا پھر میں ہندوستان پہنچا ہوں. غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 17 اکتوبر کو میں پہنچا ہوں لندن. وہاں سے پھر میں آکسفورڈ پہنچا. 2 گھنٹے کا راستہ تھا. وہاں میرا قیام کا انتظام تھا. وہاں ہمارے استاد ہوئے پروفیسر گب، جو بعد میں سر ہیملٹن گب ہوئے. اس لیے کہ مصر کے اور عالم اسلام کے معاملات میں حکومت ہندوستان کی ہمیشہ ان سے مشورہ کرتی تھی. گب صاحب کی ایک بات میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی کوئی گفتگو ہوتی تھی. مثال کے طور پر میں نے ایک بار پوچھا کہ مصر کا کیا حال ہے اس وقت، نجیب کی حکومت ہے، اور وہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں سوئز کنال کے ہنگامے ہو رہے تھے. تو گب صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرا علم بہت پرانا ہو گیا ہے. میں 1 سال سے میں مصر گیا نہیں ہوں. وہ ہر سال اصل مصر جایا کرتے تھے، کم سے کم مہینے 2 مہینے کے لیے، اور وہاں کے حالات کا مطالعہ کرتے تھے، وہاں کے مجلس کا. اس کے بعد واپس چھوٹ جاتے تھے. مجھ پر اس قدر حیرت اور ان کی عظمت کا احساس ہوا کہ ایک یہ پروفیسر ہے جو 1 سال مصر نہیں گیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے معلومات بہت پرانے ہیں، میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں اس مسئلے پر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک ہمارے اساتذہ کرام متحدہ ہندوستان کے تھے کہ شاید اگر 10 سال تک اس ملک کے جغرافیہ یا وہاں کی تاریخ سے یا وہاں کے مسائل سے واقف نہ ہو تو انہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ پرانی نصاب کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے اور اس کا نوٹس لکھا دیا کرتے تھے. انہیں کبھی اس کا خیال تک نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کے موجودہ مسائل کیا ہیں، ان کے بارے میں واقف ہو. یورپ میں میرا یعنی انگلستان میں میرا قیام 3 سال رہا کم و بیش. ڈیفل میں میرا وہاں داخلہ ہوا اور ڈاکٹریٹ میں نے لیا 1956 میں. اس دوران میں کام کرنے کے لیے میں مٹیریل جمع کرنے کے لیے میں ہالینڈ گیا. اس لیے جس کتاب پر میں کام کر رہا تھا اس کا دنیا میں واحد نسخہ ہالینڈ میں ہے، لیڈن یونیورسٹی لائبریری میں. جمہرۃ الاسلام ذات النصر والنظام، یہ مسلم ابن محمود فیض علی کی کتاب ہے، جس کی صرف 2 کتابوں کا اب تک دنیا میں پتہ چلا ہے. ایک یہ کتاب ہے اور ایک کتاب حسن اتفاق سے اس کی پشاور یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے. وہاں سے میں نے مائکروفلم منگوا لیا تھا لیڈن یونیورسٹی لائبریری کے لیے. تو وہاں میں کوئی 4-5 مہینے میں مقیم رہا. پھر میں جرمنی گیا، فرانس رہا. جرمنی میں اس زمانے میں جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے دوستوں میں، ملنے والوں میں، اس زمانے کے لوگوں میں ہمارے دوست احسان نصیر صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے تھے، جو بعد میں یہاں وائس چانسلر ہوئے اور اب بھی پروفیسر ہیں یہاں کراچی یونیورسٹی میں، جو اس زمانے میں وہیں بون یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے تھے. بون میں اس زمانے میں آٹو اسپیس تھے، بہت بڑے ماہر، جو علی گڑھ بھی رہ چکے تھے اور ترکی کے اسلامیات کے ماہر تھے. ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا. فرانکفرٹ میں گیا تو وہاں پروفیسر لٹر سے ملا. پروفیسر لٹر عالم اسلام کے مشہور ترین مصنفین میں ان کا شمار ہے، اور وہ کوئی 40 سال تک استنبول میں رہے ہیں. اور عربی مخطوطات جتنی ان کی نگاہ سے گزری ہے شاید ہی کسی یورپین عالم کی نگاہ سے گزری ہو. میرا خیال ذاتی ہے کہ برکلمان جس نے 5 جلدوں میں تاریخ آداب عربی لکھی ہے، اس کی نگاہ سے بھی کتابیں نہیں گزری ہیں، فہارس گزری ہیں، فہرستیں، کیٹلاگ گزرے ہیں. 40 سال تک یہ استنبول میں رہے ہیں اور وہاں کے تمام خزانہ کا مطلب ہے کتب خانہ انہوں نے کھنگالا ہے وہاں کا، اور وہ کیا ہے. انہوں نے اپنے یہاں بلایا اپنے گاؤں میں ایک دن، اور ایک پورا دن میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے. وہاں میں نے واقعی دیکھا کہ کیسے علم فضل کے آدمی ہیں وہ، کیا علم ہے ان کا. ایک کتاب مجھے انہوں نے نکال کے دکھائی، ایک فوٹو تھا، کہنے کہ اس کا حرف، یہ حرف پہچانتے ہو کس کا ہے؟ بہت خوبصورت حرف تھا. میں اس وقت تک واقف نہیں تھا. کہنے لگے کہ بھئی یہ خلیل صفدی کا ہے، مشہور ترین عالم صفد کے. صفد اس وقت علاقہ ہے یہودیوں کے پاس،
اس وقت سے میری دلچسپی پیدا ہوئی خلیل صفدی میں، صلاح الدین خلیل صفدی. اور ابھی بھی میں جب واپس آ رہا ہوں اس اردن سے، تو میں نے کوشش کی کہ میں کسی سفر جا سکوں، وہاں دیکھ سکوں، لیکن معلوم ہوا کہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں. تو انہوں نے تحریر دیکھی، بہت سے فوٹوگراف ان کے پاس تھے، بڑا کام کیا ہے. صلاح الدین صفدی کا اضافی انہوں نے شائع کی ہے جو 40-80 جلدوں میں ہے. بہرحال فرانس گیا، جرمنی گیا، وہاں ساری چیزیں میں نے دیکھی اپنے موضوع سے متعلق، لیکن میں وقت بچا لیا کرتا تھا اردو کے لیے بھی. جہاں بھی میں رہا، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، اندازہ مجھے ہے کہ 3 سال کے یورپ کے قیام کے دوران کم سے کم میں نے 25-30 مضمون اردو کے ضرور لکھے ہوں گے. فارسی کی چیزیں میں دیکھتا رہا، اور میرا کام اصل عربی کا تھا. عربی میں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی. یہ میرا کام جو جس پر میں نے ڈگری لی ہے، صرف 16 مہینہ میں نے کام کیا ہے. اور میرے انگریز دوست مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں جب میں نے داخل کیا اپنا مقالہ، تو انگریز دوست کہا کرتے تھے مجھ سے تمہیں اس پر ڈگری ملنی نہیں چاہیے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ بھئی اس لیے کہ اگر تمہیں اس پر ڈگری مل گئی، ڈی فل کی ڈگری، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ریکارڈ بریک ہوگا. اور جو ہم لوگوں نے بریک نہیں کیا ہے، وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہندوستانی بریک کرے. تو میں نے کہا بھئی میں تو داخل کر دیتا ہوں. دیکھو 16 مہینے میں. آربری پروفیسر گب میرے استاد تھے. جب وہ ہارورڈ سے چلے گئے، واپس وہ چلے گئے تھے، وہاں ہارورڈ والوں نے بلا لیا تھا. تو پھر پروفیسر بیسٹن پروفیسر مقرر ہوئے تھے، اور وائوا میں وہ تھے. اور کیمبرج کے دوسرے مشہور ترین آدمی پروفیسر آربری، یہ ہمارے ایگزامنر تھے. پھر بعد میں ان لوگوں نے رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو اسے شائع کرنا چاہیے، ریکمنڈ کیا تھا. اور بہت دنوں تک یہ سلسلہ رہا کہ یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی شائع کرے. لیکن میری طبیعت میں ایک بات یہ رہی ہے کہ میں جلد پریس کو کوئی چیز یا کوئی کتاب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی کتاب ضرور چھپنی چاہیے، لیکن یہ کہ میں ریوائز کروں گا اسے. اور ریوائز کرنے میں ایسے لگ گیا. کتاب میں نے وہاں شائع نہیں کرائی. حالانکہ اگر میں اس کو شائع کرا دیتا تو اس وقت تک کئی ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی سے نکل گئے ہوتے. بہرحال جس کتاب پر میں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی ضرور دلچسپی ہوگی کہ آپ جانیں. یہ اس کا نام جمہورۃ الاسلام ہے. اس میں کوئی 100 ابواب ہیں، اور اس میں نادر ترین چیزیں ہیں. نظم و نثر دونوں اس میں ہیں. ایک باب نظم کا، ایک باب نثر کا، اس طرح ہے. اور مختلف اس میں عنوانات ہیں، مدائح ہیں، ہجا ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے رسالے بھی اس کے اندر ہیں. اس میں عجیب غریب نایاب ذخیرہ ہے. وہ بہت ذخیم کتاب ہے. عبداللہ الماضی کا رسائل ہیں جو آج تک شائع نہیں ہوئے ہیں. بہت مشہور شعراء ہیں، ان کی چیزیں اسے ملتی ہیں جو شائع نہیں ہوئی ہیں، جو ملتی نہیں ہیں. صنوبری کا دیوان کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے، لیکن جو قصیدہ میں نے دریافت کیا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. بہت سی چیزیں اس میں بہت نایاب ہیں. اسی لیے گزشتہ کوئی 100 سال سے مستشرقین، بہت اہم علماء یورپ کے، وہ اس پر توجہ کر رہے تھے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی اور وقت نہیں نکال سکے غالباً وہ کہ اس کتاب کو شائع کریں، اس پر کام کریں. اور جب میں نے پہلی مرتبہ یہ خیال ظاہر کیا پروفیسر گب پر، تو وہ انہیں بہت حیرت ہوئی اور کہنے کی کیا کرتے ہو تم، یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں. لوگوں نے بعض نے، کسی نے ایک فصل، کسی نے ایک نظم چھاپ دی، کسی نے 2 چھاپ دی، اس طرح کام کیا تھا لوگوں نے. لیکن کتاب پر تو میں نے کہا کہ میں اس کتاب پر کام کرنا چاہتا ہوں، ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں. تو جب صاحب نے کہا کہ دیکھو ایڈٹ تو نہ کرو، اسے بہت وقت لگے گا، اس میں تم یہ کرو کہ انالیسس کر دو پورے مینuscript کی انگریزی میں. چنانچہ میں نے بہت تحلیل کی ہے پورے مینuscript کی کہ اس میں کیا کیا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک قصیدہ اس میں مل گیا ہے صنوبری کا، تو میں نے یہ بتایا ہے کہ صنوبری کون ہے، اس کے حالات زندگی لکھے ہیں مختصر. اس کے بعد اس قصیدے میں کیا ہے، کس کی مزے میں ہے، کیا کیا باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. یہ قصیدہ کہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اگر کسی مشہور شاعر کا قصیدہ ہے وہ، تو اس کے دیوان میں موجود ہے یا نہیں. اگر دیوان میں موجود ہے تو میں نے وہاں لکھ کے ختم کیا. اگر نہیں موجود ہے تو امہات کتب جیسے کہتے ہیں، قدیم ترین کتابیں جو ہوتی ہیں پہلی صدی سے 6ویں 7ویں صدی تک، اس زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ادب کی کتابوں میں، شعر کی کتابوں میں، اور اس کے حوالے دیے ہیں. انالیسس کرنے کے بعد 4ویں صدی ہجری تک کے کہ جو اہم ترین نصب کی چیزیں تھیں جو آج تک کے کہیں ملتی نہیں کہیں، وہ میں نے اس کو ایڈٹ کیا، وہ میں نے ڈاکٹر کی پیش کیا. واپسی میں بھی میرا سفر ہوا ہے. میں ترکی گیا، میں دمشق گیا، بغداد ٹھہرا،
اور ان علماء سے ملتا ہوا وہاں کے کتب خانوں کو دیکھتا ہوا پھر میں واپس آیا یونیورسٹی علی گڑھ، اور وہاں میں لیکچرر تھا میں، تو میں وہاں گیا تھا. اور یہ راکب صاحب کا کرم ہے، خدا مخصوص فرمائے ان کی، کہ مجھے استحقاق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ 2 مہینہ ہوا تھا میرا تقرر ہوا تھا 1953 میں، لیکن انہوں نے مجھے 3 سال کی چھٹی دلوا دی اور میں واپس آیا. اس میں اپنی جگہ پہ لیکچر ہوا. 2 سال کے بعد میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں ایک نئی پوسٹ بنائی گئی تھی لیڈرشپ کی، اس پر میرا تقرر ہوا. پھر میں اس پر کام کرتا رہا ادارے علوم اسلامیہ میں. علیم صاحب کے وائس چانسلر ہونے کے بعد میں ڈائریکٹر رہا اس کا کچھ دن. اس زمانے میں میں نے ایک رسالہ نکالنے کی تحریک کی، اور علیم صاحب سے میں نے کہا، علیم صاحب بہت بھلے آدمی تھے اس معاملے میں کہ مدد کرنے کو تیار رہتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی رسالہ نکالو گے، مضامین کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، مضامین آئیں گے، میں بھی لکھواؤں گا لوگوں سے. چنانچہ 10 سال تک میں وہاں رہا. 10 سال تک میں رسالہ شائع کرتا رہا مجلہ علوم اسلامیہ کے نام. یہاں بھی بعض کتب خانے ایسے ہوں گے پاکستان میں جہاں شاید یہ رسالہ محفوظ ہو. پھر میں 21 اپریل 1956 میں یورپ سے واپس آیا تھا، علی گڑھ پہنچا تھا. 58 میں 1 اپریل 1958 کو میں ریئر ہوا، اور 11 مئی 1959 کو میں عربی کا پروفیسر اور چیئرمین مقرر ہوا. اور اب تک میں پیسے کو استاد کے اور پروفیسر کے وہاں کام کر رہا ہوں. 2 سال تک میں ڈین رہا ہوں فیکلٹی آف آرٹس کا اور ایگزیکٹو کونسل کا ممبر. اس زمانے میں سفر کرنے کے بھی بہت موقع ملے. ہندوستان کے اورینٹل کانفرنس ہو یا کوئی اور جلسہ علمی، اس میں شریک ہوتا رہا ہوں. باہر بھی میں جاتا رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوا کہ میں دمشق گیا، حلب گیا ہوں. وہاں ابھی بھی میں ایک انٹرنیشنل کانگریس ابھی ہوئی ہے کانفرنس شرق اردن میں، جس کا تخت ہے عمان. وہاں 80-100 اسکالرس پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، جس میں بڑے وسیع طور پر کام کرنے کا ان کا خیال ہے. المجمع الملکی انہوں نے قائم کیا ہے، بادشاہ کی طرف سے وہ مجمع ہے، اور اس میں 2 پروگرام ان کے بہت اہم ہیں. بہت مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا آف اسلام شائع کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام نکلی ہے وہ یہودیوں نے لکھی ہے، نصرانیوں نے لکھی ہے، کچھ مسلمان بھی اس میں ہیں. تو وہ نقطۂ نظر نہیں چاہیے، خالص اسلامی نقطۂ نظر سے لکھنا چاہیے، عربوں کو یا مسلمانوں کو لکھنا چاہیے. اس میں ہندوستان، پاکستان اور ترکی اور دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں کے مسلمان شامل ہوں گے. یہ بہت بڑا پیمانہ ہے، بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ 10-12-14 جلدوں میں لکھیں گے. میں نے بتایا بھی کہ بھائی اردو انسائکلوپیڈیا یہاں سے لاہور سے شائع ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، مکمل ہونے والی ہے. 16-17 جلدیں نکل چکی ہیں. ترکی میں کام ہوا ہے، اگرچہ وہی مکمل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب ہمارے سامنے ہوگا، اس کے بعد ہم لوگوں سے لکھوائیں گے. اور دوسرا کام ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں لاکھوں ڈالر کا خرچ ہے. اس میں بھی وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عربی کے قلمی نسخے ہیں ان کو وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے کارڈ بنانا چاہتے ہیں. 4 قسم کے کارڈ، جن میں سے ایک کارڈ تو ہوگا مصنف پر، ایک ہوگا کتاب کے اوپر، اس طرح سے ایک ہوگا کتب خانے پر کہ اس کتب خانے میں کیا کتابیں ہیں، اس طرح. اور تمام ان کے لوگ آئیں گے اور وہ کریں گے. تو میں نے ذکر کیا اپنی تقریر میں نے ان سے کہا کہ ہندوستان پر آپ خاص طور پر توجہ کیجیے. متحدہ ہے ہندوستان، جو میری مراد ہے، جو اب گیا 3 ملکوں میں تقسیم ہو گیا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش. ان تینوں ملکوں میں عربی کا بڑا خزانہ ہے، بڑے محفوظات ہیں، اور مخصوصات کی بہت بڑی تعداد ہے. لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، اسی طرح سے ہندوستان میں سوسائٹی کلکتے میں، سالار جنگ میوزیم میں، خدا بخش لائبریری میں، رضا لائبریری ہے، ہماری یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری، بہت سے کتب خانے ہیں پرائیویٹ ہیں بامبے میں مثال کے طور پر، مدراس میں. تو وہ ایک پروگرام ہے کہ ان سب کتابوں کے کارڈس بنائیں گے. اور بہت ممکن ہے اس کے ماسٹر فلم بھی وہ محفوظ رکھیں، اس کا بھی امکان ہے. اب آپ نے عربی کے بارے میں جو سوال مجھ سے کیا تھا کیا کام ہوا ہے، تو سب سے پہلے میں نے الحماسۃ البصریہ سعد الدین علی ابن ابی الحسین البصری کی مرتب کی، اور یہ 2 جلدوں میں دارالمعارف المعارف حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے. اور اب یہ کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہے. دوبارہ میں ریوائز ایڈیشن اس کا نکال رہا ہوں، اور ممکن ہے یہ عالم اسلام میں کہیں سے شائع ہو، کویت سے، کہیں اور سے.
دوسری کتاب ہماری فضائل من اسمہ احمد محمد ابن بکیر بغدادی کی ہے، اس کا نسخہ مجھے لائبریری میں ملا تھا، یہ میں نے شائع کیا ہے۔ آشا کا قصیدہ ہے ایک شرح کے ساتھ، شہزری کے شرح کے ساتھ، یہ حضور کی فضائل کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا مدح میں ہے۔ اس کے بعد اشعار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہیں، لیکن بہرحال قطعی طور پر کچھ کہنا آسان نہیں ہے۔ یہ شرح کے ساتھ میں نے شائع کیا جو شائع نہیں ہوا ہے۔ المختار بن شعر بشار ہمارے استاد نے شائع کیا تھا، مولانا بدرالدین علوی نے، تو میں نے المختار بن شعر ابن تمینہ شائع کیا ہے، خالد جین کی کتاب الاسباب والنظائر سے لے کر۔ لیکن جو سب سے بڑا میرا پروگرام ہے وہ ہے جمہوریت الاسلام ذات النفس و نظام کو مرتب کرنے کا، شائع کرنے کا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اگر یہ کام خدا کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اگر مکمل ہو گیا تو بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ اس کے بہت سے حصے میں نے مرتب کر لیے ہیں، لیکن حوالوں کی کمی کی وجہ سے ابھی تک گویا پائے تکمیل کو یہ کام نہیں پہنچا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، اور اس لیے کہ اس کے نسخے نہیں ملتے ہیں، دنیا میں صرف ایک ہی نسخہ ہے، میں نے آپ سے کہا ہے، لائبریری میں۔ اور دوسری کتاب ہے مقریزی کی کتاب المقفہ۔ یہ کتاب بھی آج تک شائع نہیں ہوئی ہے، اور مجھے نسخہ ملا ہے مقریزی کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، بلکہ وہ مصورہ ہے، اس میں چپیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں اوراق فاضل لگے ہوئے ہیں، پورا کا پورا نسخہ۔ اور یہ کتاب مقریزی کو 16 17 یا 20 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال معلوم نہیں کتاب کتنی جلدوں میں لکھی گئی، لیکن 4 جلدیں اس کی دنیا سے میں ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کتاب کی 3 جلدیں دیکھی لائبریری میں لائجن کے، اور میں نے کہا کہ کتاب بہت اہم ہے، اسے شائع کرنا چاہیے۔ پھر جب میں پیرس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی 4تھی جلد پیرس میں ہے۔ میں نے علی گڑھ میں اس کا فوٹو منگوا لیا ہے، اور میں اس پہ کام کرا رہا ہوں لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ پروگرام یہ ہے کہ شعراء کے جو اس میں حالات ہیں وہ عربی کے وہ میں نکال لوں، اور معجم الشعراء للمقریزی کے نام سے شائع کر دوں۔ اسی طرح کچھ اور بھی کام ہیں عربی کے سلسلے میں جو ہو رہے ہیں۔ ہمارے کوئی 20-25 طالب علم ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ شعبہ عربی کے بارے میں آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے۔ شعبہ عربی کا حال یہ ہے کہ اس وقت کوئی ہمارے 500 لوگ کے تقریباً 400-500 لوگ کے ہمارے یہاں عربی پڑھ رہے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ اس میں سرٹیفکیٹ ڈپلوما کے لوگ کے بہت زائد ہیں، اتنے زائد کہ ہم ان کا داخلہ لے نہیں سکتے ہیں، گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ جانا چاہتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان ہمارے یہاں ہیں، جو انجینئر ہیں، باضابطہ استاد ہیں وہاں، وہ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں مڈل ایسٹ جانے کے لیے۔ ایک شوق پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں، بلکہ بعض ہندوستان میں تو بعض ادارے بن گئے ہیں، غیر مسلموں کے بعض ادارے ہیں عربی سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ وہ ٹرین کر کے اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں باہر مڈل ایسٹ۔ اور ہمارے یہاں BA تک تعلیم میں بھی ہے، M ہے عربی میں، انٹرمیڈیٹ میں ہے، ہائی اسکول میں، PUC میں، اسکول میں ہے۔ اور M.Phil پر ہم آج کل زور دے رہے ہیں، M.Phil ہم کراتے ہیں لوگوں سے، ماسٹر آف فلاسفی، یہ ریسرچ کی پہلی ڈگری ہے 1 سال کی، اس کے بعد PhD کراتے ہیں عربی میں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی 20-25 لوگ اس وقت تک PhD کر چکے ہیں ہمارے یہاں سے، یا بس اب ختم کرنے والے ہیں، اور 20-25 ہی ہمارے یہاں اس وقت انرول ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، ہمارے یہاں بنگلہ دیش کے اسکالر آتے ہیں 1 سال، ابھی حال میں وہاں کے استاد ہیں وہ آئے ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں سال ہی کر۔ پاکستان سے تو کوئی ساتھ نہیں لے گئے ہیں، عراق سے آئے ہوئے ہیں لوگ، عراق کے اساتذہ۔ اسی طرح سے 3 اصحاب آئے تھے ایران کے، مشہد یونیورسٹی، اصفہان یونیورسٹی اور تہران یونیورسٹی کے، یہ وہاں کے اساتذہ تھے، انہوں نے میرے ساتھ ڈاکٹریٹ PhD کیا ہے اور پھر وہاں استاد ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو صاحب عربی کے بعد متعلق ہے۔ اردو کے بارے میں میں کیا کروں، آپ واقف ہوں گے۔ میرا پہلا کام جو طالب علمی کے زمانے کا ہے وہ علی گڑھ میگزین کا میں نے 1 نمبر شائع کیا تھا، جو بڑا پراسرب دور تھا، 1947 میں شائع ہوا تھا، اور فوراً ہی ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ گاندھی جی کی وفات ہوئی تھی اسی زمانے میں، قائد اعظم یہاں تشریف لے آئے تھے، تو میں نے وہ جو نمبر شائع کیا ہے اسے لوگ اب بھی پسند کرتے ہیں۔ اس میں نے گاندھی جی کی وفات پر ایک نوٹ لکھا 1 صفحے کا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت بیلنس کہا، اور قائد اعظم پر بھی میں نے 1 صفحے کا نوٹ لکھا، ان کی تصویر میں نے شائع کی اپنے رسالے میں، لوگوں نے اسے بھی بہت پسند کیا ہے، بہت متوازن بتایا ہے۔ علی گڑھ میگزین میں بہت سے مضامین میں نے بہت اچھے شائع کیے اس نمبر میں، اس سے ایک خاصا ایک اچھا اثر ہوا علی گڑھ میگزین کا۔ پھر میں نے 1949 میں غالب نمبر شائع کیا،
بات کو ذاکر صاحب نے، قاضی غفار صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم اسے ریوائز کر کے کتابی شکل میں شائع کر دو، مرتب کر دو. تو میں نے اسے تو مرتب ریوائز نہیں کیا، لیکن کچھ مضامین اس سے لیے، کچھ نئے مضامین لکھے، کچھ لکھوائے، اور 2 جلدوں میں نے شائع کیا ہے، احوال غالب اور نقد غالب. یہ غالباً 1952-53 کا معاملہ ہے. 53 میں یورپ چلا گیا تھا. ایک تیسری جلد بھی اس کی شائع ہونے والی تھی، لیکن وہ میں اس زمانے میں مرتب نہیں کر سکا. پھر واپس آ کر میں دوسرے کاموں میں لگ گیا. اکبر کے خطوط میں نے شائع کیے اس زمانے میں. علی گڑھ میگزین کا ایک دوسرا نمبر نکلا تھا، اکبر نمبر، اس میں نے کوئی 30-35 صفحوں کا ہمارا ایک مضمون ہے، وہ اکبر کے خطوط پر ہے، نئے خطوط جو میں نے دریافت کیے تھے. اور اب بھی میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک میں اکبر کے خطوط پر کام کر رہا ہوں، اور بہت بڑا مجموعہ میں نے تیار کر لیا ہے. اور مجھے اس بات کی توقع ہے کہ وہ یقیناً بہت مکمل ترین مجموعہ ہوگا، اگر وہ سارے خطوط مجھے مل جائیں جن کی مجھے تلاش ہے، اور جو محفوظ ہیں کہیں نہ کہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں. اسی طرح سے سر سید کے مکاتیب میں شائع کر رہا ہوں، مرتب کر رہا ہوں بہت زمانے سے، 20-25 سال سے. چیزیں ملتی رہتی ہیں. اب ارادہ ہے کہ زیادہ چھان بین اور تلاش نہ کیا جائے، بلکہ جو کچھ ہے اسے پیش کیا جائے. اسماعیل صاحب کر رہے تھے یہاں کام لاہور میں، ان کو میں نے بہت سے خطوط دیے، انہوں نے اپنا مجموعہ شائع کیا ہے. لیکن اب بھی ضرور اس بات کی ہے کہ ایک دوسرا مجموعہ شائع ہو. اسی طرح سے بجنوری مرحوم پر ایک مجموعہ میں شائع کرنے والا ہوں، افادات بجنوری کے نام سے. نذیر احمد کے ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط مجھے ملے ہیں، بہت سے لوگوں کے خطوط ملے ہیں. سلیمان شکوہ کا دیوان میں نے مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے، یوں کہنا چاہیے. اس لیے دیوان کا دنیا سے فنا ہے بظاہر. ایک نسخے کا پتہ ہے، لیکن اس کا یہ پتہ صحیح طور پہ چلتا نہیں کس کے پاس ہے. اکبر دہلوی ایک مشہور شاعر ہیں، مشہور تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کی بہت اہمیت رہی ہے. اور یہ مصطفی اور میر اور جرت وغیرہ سے پہلے کے ہیں. 1220-1221 ان کا زمانہ ہے. بہت اچھی زبان ہے. دنیا میں سے ایک نسخہ ان کا ملا ہے. اور اسی طرح سے جرت کے ایک شاگرد ہیں رقت، ان کا دیوان جو ہے زیر ترتیب ہے. اس طرح اردو کی مختلف کتابیں اس وقت زیر ترتیب ہیں. ساہتیہ اکیڈمی کے لیے میں کچھ کام کر رہا ہوں. میں جنرل کونسل کا ممبر بھی ہوں. وہاں کا اردو ایڈوائزری بورڈ کا میں ایک رکن ہوں. وہاں میری کتاب اس وقت پریس میں ہے، جا چکی ہے. عبدالحق پر میں نے کتاب لکھی ہے، لیکن وہ نقطہ نظر اس کا وہ تحقیقی نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے. وہ 80 صفحے 100 صفحے کی کتاب چھوٹی سی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبدالحق سے یا اردو سے واقف نہیں ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ ہوگا انگریزی میں، بنگالی میں، ہندی میں اور مختلف زبانوں میں. تو اگر وہ تحقیقی مسائل اس میں پیش کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی دلچسپی کا نہیں ہوگا. تو وہ ایک ہلکی پھلکی کتاب ہوگی، لیکن میں نے پسند کر لیا اسے لکھنا. اور اب میں نے ابھی جو آخری اس کا جلسہ ہوا ہے ہمارے کرام صاحب کی رشتہ میں، اس میں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا ہے کہ وہ قدیم شعراء کو بھی لیا ہے اور قدیم لکھنے والوں کو لیا ہے. اس میں نے اپنے ذمہ کام لیا ہے مصفی پر. اس میں مصفی، حسرت موہانی اور ظفر علی خان اور سارے لوگ آ گئے ہیں. بہت سے لوگ جن پر مواد مل سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شائع کرنے کا خیال ہے. انجمن ترقی اردو سے میرا تعلق بہت گہرا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی 20-25 سال ہوئے ہوں گے جب سے میں اس کا مجلس عام کا رکن ہوں، مجلس عاملہ کا ہوں. کتابیں جو وہاں شائع کی جاتی ہیں اس کی کمیٹی ہے، اس سے بھی ہماری دلچسپی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انجمن نے پہلے سے زیادہ اچھا خاصا کام کیا ہے. اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ معیار نہیں رہا ہے جو مولوی عبدالحق صاحب کے زمانے میں تھا، لیکن بہرحال نئے حالات میں اس کی نئی مشکلات بھی ہیں. ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. اس کی اپنی ایک عمارت ہے، بہت اچھی شاندار عمارت. آپ لوگ کبھی دلی آئیں تو آپ دیکھیں گے، اردو گھر اس کا نام ہے. اور اس کی اپنی عمارت ہے، اپنا کتب خانہ ہے. اخبار نکل رہا ہے ہماری زبان. اس کا رسالہ ہے، ان کا رسالہ ہے اردو ادب. کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں. مجموعی طور پر گویا یہ صورتحال اس وقت ہے ہندوستان میں کہ کتابوں کی مانگ اچھی خاصی ہے. اگرچہ تعداد کے مصارف بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کتابیں خریدتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. ہاں، کربل کتھا کے بارے میں ایسا ہے کہ میں جب یورپ جا رہا تھا تو قاضی عبدالودود صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی یہ کتاب
کربلا کتھا فضلی کی ہے، جو اردو کی قدیم ترین نثری کتاب ہے۔ میں اس سے اس حد تک واقف تھا کہ حسن مادھوی مرحوم نے جو کتاب لکھی ہے نثر کی تاریخ نثر اردو، اس میں اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے۔ میں نے کہا بہت اچھا تلاش کروں گا میں اسے وہاں۔ میں ہندوستان میں آکسفورڈ میں باڈلین میں انڈیا آفس میں برٹش میوزیم میں جہاں جہاں جاتا رہا، بلکہ تمام مینچسٹر اور دوسری یونیورسٹی میں جہاں گیا، اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹیز میں گیا، جہاں جہاں کتب خانے تھے اردو فارسی کے، جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ 10 کتابیں بھی ہیں، میں وہاں ضرور گیا ہوں۔ تو ہندوستان کا چپا چپا میں گیا ہوں، میں وہاں رہا ہوں، میں نے کتب خانے وہاں کے دیکھے ہیں۔ اور یہ صدرالدین آزردہ کا تذکرہ جو میں نے حاصل کیا وہاں سے، وہ تو اس طرح کہ براؤن نے اپنی کتاب میں اپنی ہسٹری میں اس کا اپنے کیٹلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ صرف لکھا ہے تذکرہ شعراء یا کچھ ایسا، صدرالدین آزردہ دہلوی وغیرہ کا ذکر نہیں، اس لیے صدر الدین لکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انگریز بڑے محتاط ہوتے ہیں، براؤن تو بہت ہی محتاط مصنف تھے، انہوں نے صدر الدین لکھا ہے۔ لیکن قاضی بدر صاحب فرماتے تھے کہ آزردہ ہی کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے۔ میں وہاں گیا تو کیمبرج، وہاں میں 2 ہفتے ٹھہرا، اپنا کام کرتا رہا عربی کے سلسلے میں، اپنی پی ایچ ڈی کے ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں، لیکن اردو کتابوں سے میں کہیں غافل نہیں رہا۔ وہیں میں نے آبرو کا دیوان دیکھا، اس کا میں نے عکس لیا، وہیں سے میں نے بعض مضامین کے لیے، بعض سالوں کے لیے مضامین لکھے، اور وہیں میں نے بعض اور بہت اہم کتابیں بھی دیکھیں۔ اس میں جب میں کیمبرج میں ایک چھوٹے سے کالج میں مجھے پتا چلا کہ یہ کتاب ہے صدرالدین آزردہ کی کا تذکرہ ہے، صدرالدین، تو میں وہاں گیا۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں 2 الماریاں سے رکھی ہوئی ہیں۔ میں کتب خانہ کہاں ہوں، صاحب یہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں فلاں تذکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بیچارے انگریز تھے، وہ زیادہ واقف نہیں تھے اردو وغیرہ سے۔ ان کا صاحب یہ کتابیں ہیں اور یہ آپ ہیں، آپ نکالیے اور پڑھیے۔ بہت میں نے بہت شکریہ ادا کیا ان کے اعتماد کا، چنانچہ ایک کتاب میں پڑھتا رہا، جو الماری میں نے صبح سے شام تک ختم کر دی، اسی میں مجھے یہ صدرالدین آزردہ کا تذکرہ ملا، لطف کے تذکرے کے ساتھ۔ نامکمل ہے، آج تک دنیا میں کوئی نسخہ صدرالدین آزردہ کے تذکرے کا مکمل نہیں ملا ہے۔ میں نے بعد میں آ کر اسی کو شائع کر دیا، رسالہ تحریر میں مائگران صاحب نے اسے شائع کیا، اور پھر اب وہ بعد میں مطلب اردو پاکستان کی طرف سے کتاب شائع ہو گئی، آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کربلا کتھا کا حال یہ ہے کہ جب میں ہر کتب خانے جا رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا، تو میں نے یہ پتہ چلایا، برلن میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ بھئی یہاں اسپرنگر لائے تھے اپنی کتابوں کے ساتھ، اس لیے کہ اسپرنگر کی فہرست اس نے اپنی کتابوں کی شائع کی تھی بہت قدیم زمانے میں، اور نمبر وار۔ اس میں میں نے ہالینڈ میں مجھے وہ کتاب ملی، تو میں نے یہ دیکھا کہ 173 نمبر پر کربلا کتھا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ فلاں جہاز سے اس کی کتابیں آئی ہیں، اس کا مطلب یہ کتابیں آئی ہیں اور اس کا نمبر 173 ہے۔ اب یہ دریافت کرنا ہے کہ یہ کتاب کہاں ہے۔ تو میں نے برلن خط لکھا، تو انہوں نے مجھے لکھا، ان لوگوں نے جواب دیا کہ جنگ کے زمانے میں، دوسری جنگ عظیم میں، یہ سمجھ کر کے گیا اتحادی بمباری کریں گے، کتابیں تباہ ہوں گی۔ 16 ہزار کتابیں تھیں ان کی، 12 14 15 جلدوں میں، تو اس کی فہرست چھاپی ہے آلبرٹ نے، فارسی کی الگ فہرست چھپی ہے، اردو کی فہرست نہیں ہے، ترکی کی، فارسی کی، عربی کی فہرست مطبوعہ موجود ہے، اردو کی کتابیں بہت کم تھی، اس لیے کوئی فہرست نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب، ان کا جواب آیا کہ کتابیں جنگ کے زمانے میں ہم نے حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے ٹوبنگن، جو چھوٹا سا قصبہ ہے، اور ماربورگ جو وہ بھی چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، تاکہ وہاں محفوظ رہے، وہاں بمباری کا خطرہ نہیں ہے یا نسبتاً بہت کم ہے۔ چنانچہ میں تمام یونیورسٹی فرانکفرٹ، بون وغیرہ ہوتا ہوا میں ماربورگ پہنچا۔ وہاں میں نے کوئی معلوم کیا تو ان کا حساب کتابیں یہاں موجود ہیں، آپ دیکھیے۔ مجھے بالکل نہیں پتا ہے کتابیں کیا ہیں، تو ملٹری کے ٹرک پر لوگ آئے تھے، ملٹری کے لوگ کتابیں اتار گئے ہیں، وہ ہم نے رکھ دیا ہے، اور کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ تہخانے میں وہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 1954 یا 55 کی بات ہے، 54 کی بات ہے، 1954 کی کرسمس میں وہیں تھا اس وقت۔ صاحب اتنی ٹھنڈک پڑ رہی تھی زمانے میں، ایسی سخت برفباری تھی کہ میں عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ اور وہ تہخانے میں کتابیں، وہاں آگ کا انتظام نہیں۔ بہرحال منتظم نے، جو محترم تھے کتب خانے کے، انہوں نے انتظام کر دیا، ایک آدمی کو دے دیا کہ یہ کتابیں آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے وہ ایک ہی کتاب لاتے رہے، میں اس میں تو بہت دیر ہوتی، پھر میں نے 25 کتابیں میں نے کہا کہ تم ٹیبل پر لگا دو، تنہا میں اور تنہا وہ۔ صبح شام تک یہی حال تھا کہ وہاں سردی سے برا حال، وہ چسٹر پہن کر میں کسی طرح سے بیٹھتا تھا اور کتابیں دیکھتا تھا۔
پھر کوئی 5-7 ہزار کتابیں میں نے اسی طرح دیکھی. میں نے دیکھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا، ممکن ہے اس پڑھنے کی وہ کتاب نہ نکلے. پھر میں نے ایک نوٹ بک بنا لی اور نوٹس لینے شروع کیے اس میں، اور اس سے ایک پوری ایک اپنی کتاب ایک نوٹس کی مرتب کر لی. وہاں سے مجھے مایوسی ہوئی تب میں ٹنڈو میں پہنچا، لیکن اللہ نے مدد کی ہماری اور توفیق کا میرے حال نہیں. اور شروع میں میں سمجھتا ہوں 15 منٹ میں مجھے پتہ چل گیا کہ نیچے کتب خانے میں کتابیں رکھی ہیں. 15 منٹ میں میں نے کتابیں دیکھ ہی رہا تھا کھڑا پھر دیکھا کہ 173 اسپرنگل لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر. میں نے نکال کے دیکھا کہ وہ کربل کتھا ہے، جس کا نام گیا کربل کتھا. فضلی کی دہمر مجلس جسے کہا جاتا ہے، اس پر دہمر مجلس ہی ہے لکھا ہوا، لیکن کربل کتھا کے نام سے. پھر میں ہندوستان واپس آیا، میں نے وہاں لوگوں کو خطوط لکھے، لوگ بہت مسرور ہوئے. خواجہ ضرور صاحب نے تو یہ لکھا مجھے کہ اگر آپ نے اس کتاب کو تلاش کر لیا تو میں آپ کو اردو کے محسنوں میں شمار کروں گا، اور اس سے بڑا انعام میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. تو واپس آنے کے بعد پھر بہت دنوں تک کتاب رکھی رہی. پھر دوستوں کے اصرار سے میں نے کتاب مرتب کی، اور ماجران صاحب نے بہت مدد کی اس میں، وہ کتاب شائع ہوئی. اور اس کے بعد پھر اور کتابوں کا سلسلہ ہے جاری، میں نے جس کا مختصر طور پر ذکر کیا ہے آپ سے. بہت ممنون ہوں آپ کا.